کہتے ہیں کہ شعر و شاعری کرنا جائز ہے اگر شعر و شاعری دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے۔ جیسے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام لکھا ہے، دیوان حالی ہے، علامہ اقبال ہے، اور بڑے بڑے شاعر ہیں، وہ تو جائز ہے۔ لیکن شعر و شاعری میں عورتوں کی زلفوں کی تعریف کرنا اور ان کی آنکھوں کی تعریف کرنا یہ حرام ہے، اور ایسے انداز میں تعریف کرنا کہ بندہ ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہے اپنے آنکھوں سے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان کی پیروی وہ کرتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ ہاں مگر وہ شاعر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان والے ہیں، عمل اچھے ہیں، ذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے حضور کے شاعر تھے حضرت حسان، حضور کی تعریف میں مدح میں قصیدے پڑھتے تھے، وہ جائز ہے۔ تو بہرحال جو شعر و شاعری قرآن و سنت، اسی لیے اللہ کسی نبی کو شاعر نہیں بنا، کیونکہ شعر و شاعری جو ہے نا اس میں لازماً مبالغہ ہوتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ تیمور لنگ نے بڑا کابل میں اپنا شاہی محل بنایا اور قصر بنایا سمرقند اور بخارا میں، تو ایک شاعر تھے، اس نے ایک شعر کہا کہ میرے محبوب کے رخسار پہ جو تل ہے نا، یہ سمرقند و بخارا میں اس پہ صدقے کر دوں، صدقہ کر کے پھینک دوں۔ بادشاہ کو پتہ لگا، اسے بلایا، انہوں نے کہا پکڑ کے لے آؤ شاعر صاحب سے۔ انہوں نے کہا بدبخت، میں نے سمرقند بخارا میں بنانے میں سال لگا دیے، تم نے محبوب کے دل پہ صدقے کر دیے، حوالے کر دی۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو بھوکا پھر رہا ہوں نا، جب میں نے اتنا لٹا دیا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ شاعر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک شاعر تیمور دربار میں کھڑا تھا نابینا، اس نے کہا کہ تم یہ بتلاؤ، اصل تو بادشاہ نے چوٹ کی طریقے سے، اس نے کہا یہ بتلاؤ یہ دولت جو ہے یہ اندھی ہے یا آنکھوں والی ہے؟ انہوں نے کہا جی اندھی۔ کیسے اندھی ہے؟ اندھی نہ ہوتی تو تم لنگڑے کو مل جاتی، اور میں بھوکا رہتا۔ یہ دولت ہے ہی اندھی چیز۔ بادشاہ کو غصہ تو بڑا ہے لیکن پی گیا۔ انہوں نے کہا اب اور زیادہ شرمندگی ہوگی نا اگر اس بات کو میں مزید چھیڑوں گا۔ ہماری مسجد میں سکول کا مدرسہ ہے، بخاری صاحب کی شہرت دینا ہے، لوگ اس کو پیر سمجھتے ہیں، ہر جمعرات کو مغرب سے لے کر عشاء تک محفل کرتے ہیں، اس کے ساتھ عام دنوں میں نمازیں پڑھتے، وہ بلاتا ہے۔ اللہ عالم مجھے کیا پتا بھی وہ کون ہے، اگر وہ صحیح دین بیان کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ایک دکاندار کو کاروبار کے لیے پیسے دیے، وہ کبھی کبھی مجھے پیسے زیادہ بھی دیتے ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، اگر تم اس کے ساتھ نفع نقصان میں شریک ہو تو جائز ہے، کبھی فائدہ ہوگا تقسیم کریں گے، گھاٹا ہوگا وہ بھی بھریں گے۔ اگر صرف تم نفع لینے پہ دیتے ہو تو وہ حرام ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہو، اتباع سنت ہو اور متبع شریعت محمد مصطفیٰ ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا الا ان اولیاء اللہ۔ باقی کلندر جو ہے نا یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ تو ملنگوں کا مشہور کیا ہوا ہے کہ لفظ ہے کہ دمادم مست کلندر علیزہ پہلا نمبر، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے کلندر، عام یہ ہو گیا ہے کلندر اس کو کہہ دیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کو اللہ جزائے خیر دے گا بھائی، میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے سلیم، زاہد سلیم گوندل، وہ آج کل بھی وہاں پاکستان میں لوک ورثہ میں یا کہیں ڈائریکٹر لگے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا اور بڑا ہی قابل تھا،
عمل یونیورسٹی سے اس نے ڈگری لی، پھر باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے، وہاں سے پڑھ کے آیا، واپس آیا، گھر پہنچا، سب سے ملا۔ والدین چونکہ ملازم تھے، وہ ناشتے کھا کے ڈیوٹی پہ چلے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہوں، پھر میں آرام کروں۔ واپس آئے فوت ہو چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر وارحمہ وتجاوز عنہ۔ اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا بیچارے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ آج کل ایک طریقہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مادہ لے کر انجیکشن کے ذریعے رحم میں پہنچاتے ہیں۔ بھئی اگر وہ مادہ اسی کے خامند کا ہے تو جائز ہے، اگر کسی اور کا ہے تو پھر زنا ہے۔